Islamic Urdu Data like share, comment, subscribe. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست بزرگوں، حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام ایک دعا مانگا کرتے تھے. بہت دعائیں مانگتے تھے، میں ایک دعا کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور وہ دعائیں میں نے میری کتاب مومن کے اختیار میں جمع بھی کر دی. روزانہ صبح شام ایک دعا کا اہتمام فرماتے تھے. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. اے اللہ، اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت فرما. کسی خبر کا انتظار ہوتا یا کوئی معاملہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. صبح شام صحابہ یہ مانگتے تھے. اسی لیے میں نے اپنی کتاب میں دونوں جگہ صبح شام کی دعاؤں میں اسے داخل کر دیا ہے. اچانک کا خیر آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اچانک کے شر سے پناہ بھی مانگے. تو اس کی وجہ سے کئی خیر وجود میں آ جائے گی انشاءاللہ، اور کئی شرور سے محفوظ رہے گا. صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں اچانک کی خیریں بہت ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. بڑے بڑے جتھے تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن وہ اچانک کی خیر چلی 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 اور ایسی چلی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو ہماری طرف بھیجا ہواؤں کے ذریعے سے. یہ فرمایا کہ جو جنتوں کے ذریعے تمیمداری کو جو خیر ملی وہ اچانک کی خیر ملی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا جہاں بھی مانگی جائے، جس کے دل میں خیر ہوگی اللہ اس تک خیر پہنچا دے گا، اور جس کے دل کے اندر شر اور برائی ہوگی اللہ اسے محروم کرے گا. وہ کبھی بھی خیر والا ہو نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دل کے دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب سقیم. یہ دو قسمیں یاد رکھنا. قلب سلیم والا یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، سلامتی والا دل، بے داغ دل. قرآن شریف میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. پاک صاف دل، اس کا اللہ تعالیٰ خیریں دے گا، اور اگر خیر سے وہ ہٹے گا بھی تو بھی اللہ ہاتھ پکڑ کے لے آئے گا. اور قلب سقیم بیمار دل. بیمار دل کا مطلب کیا؟ بیمار دل کا مطلب یہ ڈاکٹروں والا بیمار دل نہیں، جس دل میں رذائل ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو. تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جس دل کے اندر یہ رذائل ہوں گے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی. ہماری شریعت میں نیکیاں حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، ثواب لینا تو بہت آسان ہے. نماز جمعہ کی نماز پڑھی لیکن برائیوں کے ساتھ پڑھی،
کہ دل میں حسد بھرا ہوا ہے، دل کے اندر برائیاں بھری ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں نیکیاں مل جائے گی، فرشتہ لکھ دے گا کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، لیکن قبول کیا نہیں کریں گے؟ دو چیزیں ہیں، قبول کرانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور نیکیاں حاصل کرنا ہے بہت آسان ہے ہماری شریعت میں۔ مومنین مومنات کے لیے آدمی دعا کر لے، حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ آسانیاں بتائی نیکی حاصل کرنے کی۔ قبول تو کریں گے اس کا جو قلب سلیم والا ہوگا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، فرمایا ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انما يتقبل اللہ من المصلین، نمازیوں کا قبول کرتے ہیں، کہ نمازیں دو قسم کی ہے، قلب سلیم والی بھی ہے، قلب سقیم والی بھی ہے۔ روزہ دو قسم کا ہے، قلب سلیم والا بھی ہے، قلب سقیم والا بھی ہے۔ اس لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ سلامتی والا دل نہیں ہمارے پاس۔ گھر گھر کے اندر جھگڑے، گھر گھر کے اندر میاں بیوی اور آپس میں بدگمانیاں رکھے ہوئے، معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو اونچا درجہ ملا، حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے، لیکن ان کا دل اتنا صاف تھا کہ ان کو ٹاپ میں رکھا۔ انہیں کے حساب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہیں کے حساب میں اسماعیل علیہ السلام آ گئے، انہیں کے حساب میں اسحاق علیہ السلام آ گئے، انہیں کے حساب میں حرم آ گیا مکہ کا، اور انہیں کے حساب میں بیت المقدس آ گیا، اور انہیں کے حساب میں سینکڑوں انبیاء آ گئے بنی اسرائیل کے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ تقوی آدمی حاصل کرے گا تو اس کا قرآن بھی قبول، اس کا نماز بھی قبول، ہر چیز قبول، ورنہ قبول نہیں۔ نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مقبول اس کا ثواب ملے گا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ثواب بتائے حدیث شریف کے اندر، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں تو دونوں کو گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف میاں بیوی نہیں، مسلمان آپس میں مسافہ کرے تو بھی گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت کی خصوصیت ہے۔ ہاں قبول کرانا یہ کہا 100% 100% لائیے آپ۔ ہماری شریعت میں صرف ایک نیکی ایسی ہے جس میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیکی، باقی سب کو قبول کرانا ہو تو 100% لائیے۔ کوائف کہتے ہیں، کوائف کا مطلب یہ شرطیں، بلڈنگ بنانی ہے آپ کو، شرطیں ہیں، اتنا پلاٹ ہونا چاہیے، اتنا لمبا ہونا چاہیے، ہوا کے لیے ایسا ہونا چاہیے، شرطیں ہوتی ہیں نا حکومت کی۔ وہ ایک ایک شرط گنتے دکھتے جائیں گے، ہاں بھائی یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں ہے، کھڑکیاں ایسی ہونی چاہیے اور اتنے گز کا پلاٹ ہونا چاہیے، تب جا کر اجازت ملے گی۔ ایک مالا بناؤ، ہمیں آج رپورٹ دو، اس کو کوائف کہتے ہیں۔ ایک نیکی ایسی ہے کہ جس میں 100% کی ضرورت ہے، وہ ایک خدمت، کتے کو پانی پلا دیا، جنت مل گئی، حالانکہ گنہگار تھی، کوئی اچھی عورت نہیں تھی، پانی پلانے پر ملا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی خدمت کرے، اس میں 100% شرطوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے کرے، کچھ بھی کرے، مختصر کر۔ کتا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، پلانے والی کہ وہ بھی گنہگار، خدمت کی، اس خدمت پر ملا۔ جانور کی خدمت کر لے، انسان کی خدمت کر لے، باقی چیزوں میں قلب سلیم کی ضرورت ہے، اس کو اللہ اچانک کا خیر دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے ایمان ہوگا، بے ایمان ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن وہ معاملات کا کلیئر، زبان کا پکا ہے، پکا، تو کہیں نہ کہیں سے اللہ کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت بھی دے دے گا، کہ ہدایت سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ تمیم داری نصرانی تھے اور بہت خوبصورت تھے، یہ جاتے تھے شام تجارت کے لیے، کپڑے کی تجارت کی ہوئی تھی،
شام میں ایک گاؤں ہے، ابھی بھی وہ شہر ہے، ہمارا سفر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اس گاؤں شہر کا نام ہے صفورہ، وہاں کپڑے بنتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 جگہوں سے کپڑے آتے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 3 جگہوں سے، ایک تو مصر کا ململ آتا تھا، ایک یمن سے کپڑے آتے تھے، اور ایک یہاں صفورہ سے کپڑے آتے تھے۔ تاجر لوگ لے کر آتے تھے، وہاں بیچتے تھے، چونکہ یہاں پر تو کوئی تجارت تھی نہیں مکہ مدینہ کے اندر، حجاز میں، یہاں سے یہ لوگ تجارت کر کے لاتے تھے، بیچ میں بیچتے، تمیم داری اس کے تاجر سے۔ یہ سفاری کپڑا ہوتا ہے نا، سفاری، یہ وہیں سے چلا ہے، اصل کپڑا وہاں بنتا تھا۔ تو تمیم داری کہتے تھے کہ میں شام گیا، جاتے تھے، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ شام کا سفر کرتے تھے تمیم داری۔ یہاں اسلام آ چکا تھا مکہ مدینہ میں، وہاں ابھی اسلام پہنچا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ ہے، شام وغیرہ کی طرف جو ہمارے قافلے گئے، وہ حضور کے زمانے میں تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے، تبوک تک جیسے پہنچے، تبوک سے آگے نہیں بڑھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر تبوک سے تھوڑے آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک گئے ہیں، تبوک سے آگے نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھوڑا اور آگے بڑھا معاملہ، حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑا، خود حضرت عمر نے شام کا بھی سفر کیا، اور حضرت عمر نے بیت المقدس کا بھی سفر کیا، اور حضرت عمر نے خود راہبوں سے جا کر ملاقات بھی کی۔ اس ہمارا اسلام ابھی دنیا میں عام ہے نا، اس زمانے میں یہودیت نصرانیت یہ عام تھی، بڑے بڑے راہب تھے ان کے، بڑے بڑے پادری، اور ان قصے بہت آتے ہیں حدیثوں کے اندر، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لوگ، خیریں چلتی ہیں۔ حدیث شریف میں ان لربکم فی الدہر نفحات، کہ تمہارے رب کی طرف سے ہر زمانے میں اچھی ہوائیں چلیں گی، نفحات کہتے ہیں اچھی ہواؤں کو، فتعرضوا لها، جب اچھی ہوائیں چلے اپنے آپ کو پیش کر دو، قبول کر لو اسے۔ کہ جتنوں کو اسلام ملا ہے وہ راہب جو ہوتے تھے انہیں پتا تھا کہ بھی کوئی نبی آنے والا ہے، لیکن وہ تورات انجیل کے ماہر تھے، آسمانی کتابوں کے بڑے واقف تھے۔ حضرت عمر کو پہچان لیا زمانے جاہلیت میں۔ حضرت عمر جو ہے یہ اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے جاتے تھے شام، زمانے جاہلیت میں، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو وہاں راہب جو ہے مجھے سلام کرتے تھے۔ ارے بھائی راہب تو بہت بڑا آدمی ہے کہ مجھے سلام کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ میں پھنس گیا، حضرت عمر کہتے تھے، اور ایسا پھنسا کہ بہت زبردست بارش ہو گئی اور سیلاب کی شکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمین السیل والبعیر السعود، اے اللہ 2 اندھی چیزوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، ایک سیلاب کا پانی، یہ اندھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کیا کرتا 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 نکل جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں، اور ایک بدکا ہوا اونٹ۔ تجربہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ وہ حالت ایسی تھی کہ سب بچھڑ گئے ہم لوگ، پورا قافلہ کوئی یہاں گیا کوئی یہاں گیا کوئی یہاں گیا، اور میں بھی بچھڑ گیا، اب کہاں جاؤں؟ جنگل چلتے 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 جان بچاتے 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 ایک صومعہ پر گیا جو ان کا معبد تھا، کیونکہ شام میں تو بہت ہوتے ہیں صومعہ، ان کی گرجا گھر بہت ہوتے ہیں وہاں، اب نہیں ہے، اب اسلامی حکومتیں آئیں تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، اسلام کا رواج چلا۔ میں وہاں گیا، میں نے وہاں جا کر کہا بھائی مجھے پناہ دو، تھکا ہوا ہوں، بھوکا ہوں۔ تو جو راہب تھا وہ ان کے اکرام میں استقبال میں اوپر سے نیچے آیا۔ راہب جو ہوتے تھے نا، امام صاحب ان کے جو بڑے مولوی، وہ نیچے نہیں رہتے تھے، اوپر رہتے تھے، اوپر مکان بنا ہوا ہوتا تھا، وہی کھانا وہی پینا وہی سونا۔ ہاں راہب جب نیچے اتر آئے تو پورا گاؤں آ جاتا تھا، ابھی کوئی مسئلہ ہے، یہ نیچے کیوں آیا، کوئی مسئلہ ہے، یہ آدمی نیچے کیوں آیا۔ راہب کا نیچے اترنا
یہ دلیل ہوتی تھی کہ کوئی نیا اعلان ہونے والا ہے. یہ اس زمانے کی ترتیب تھی. ہاں اوپر رہے گا تو لوگ اوپر جا کر مل لیتے تھے, سیڑھیاں ہوتی تھی, لفٹ تو تھی نہیں, مل لیتے تھے, بیٹھ لیتے تھے, ہدایت دے دیتے تھے. وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ نصیحتیں کرتا تھا, جو بھی اس کی ترتیب ہوتی تھی. لیکن یہ حضرت عمر کو دیکھ کر نیچے اترا تو لوگوں نے کہا بھائی ایک آدمی کی وجہ سے, نوجوان آدمی ہے اور راہب نیچے اترا, کیا بات ہے. لوگ جمع ہو گئے, آج راہب صاحب نیچے آئے ہیں. اچھا, مرد عورتیں یہود نصارا سب ڈھیر دنیا جمع ہو گئی, دنیا. اور حضرت عمر کا بہت استقبال کیا, بٹھایا. اب اتنا بڑا آدمی ایک عام آدمی کا اکرام کرے, اور حضرت عمر سے کہا کہ تم رہو یہاں جب تک رہنا ہے. حضرت عمر نے کہا تو ٹھیک ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے تو مزہ آ گیا کیونکہ میری تو جان بچ گئی. یہ اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے, اس لیے کہ انہیں یاد تھا, وہ دور یاد تھا اپنا. صدیق اکبر اپنے قصہ بیان کرتے تھے, زمانہ جاہلیت میں مجھے بھی راہب ملا تھا, میں نے بھی خواب دیکھا تھا, اور میں نے اپنے خواب کی تعبیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نہیں, اسلام تو آیا نہیں تھا. یہ راہبوں سے خوابوں کی تعبیر لیتے تھے. کہ کوئی خواب صدیق اکبر نے وہاں شام میں خواب دیکھا تھا, راہب نے تعبیر دی تھی اس کی. اور یہ معاملہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا, بہت اکرام کیا. حضرت عمر کہتے تھے کہ اچھے اچھے پھل, شام میں پھل بہت اچھے ہوتے ہیں, زیتون پھل وہاں بہت اچھے ہوتے ہیں. وہاں کے انگور, وہاں کے زیتون اللہ شرقیہ ملا غربیہ, اس لیے وہاں زیتون کا تیل بھی بہت بنتا ہے گھر گھر میں. ہمارے ہاں جیسے بعض شہر ہوتے ہیں, ان شہروں کے اندر کوئی چوڑیاں بناتا ہے تو گھر گھر میں چوڑیاں بناتے ہیں, کوئی انگوٹھیاں بناتا ہے تو گھر گھر میں انگوٹھیاں بناتے ہیں, کوئی کپڑے بناتا ہے تو گھر گھر میں کپڑے بناتے ہیں, کوئی بیگیں بناتا ہے تو گھر گھر میں بناتے ہیں. وہاں گھر گھر میں زیتون کا تیل نکالتے ہیں. زیتون بہت پکتا ہے وہاں, بارک نہ حول ہو, برکت والی جگہ ہے. حضرت عمر کہتے تو مجھے تو بڑا مزہ آ گیا کہ صاحب بہت کھانا کھایا. اب جب حالات ٹھیک ہو گئے تو میں نے راہب کم سے کم, میں نے کہا ملاقات تو کر لوں بھائی. میں اوپر جا کر ملاقات کرنے کے لیے گیا, پھر میں جا رہا ہوں. تو راہب نے کہا نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بٹھایا, کاغذ لایا, دستخط کرو یہاں. بھائی کیوں کروں دستخط؟ نہیں تو جانے نہیں ملے گا آپ کو, آپ سگنیچر کرو. حضرت عمر کہتے تھے میں اکیلا, اور یہ سارے کے سارا جتھا ہی ان کا, تو آپ کو یہاں سے جانے نہیں ملے گا, آپ سگنیچر کیجئے, اور آپ کو یہ رکھیں گے ہم. ارے بھائی میرا گھر ہے وہاں بکا, بکا کہتے تھے, میرا گھر ہے بکا. اب حالات ٹھیک ہو گئے, میں اکیلا سفر کر کے آہستہ آہستہ کر کے پہنچ جاؤں گا میرے گھر پر. نہیں, سگنیچر کرو. خیر ہے تو عمر کہتے تھے میں پھنسا, کرنی تھی سگنیچر مجھے, کیا کروں. کوئی مفر نہیں ہے, کوئی بھاگنے کی کوئی چیز نہیں ہے, چھٹنے کی کوئی چیز نہیں. میں نے سگنیچر کر دیا. راہب نے کہا جاؤ, چلا گیا. حضرت عمر روانہ ہو گئے. اب جب حضرت عمر امیر المومنین بنے ہیں اور یہ علاقہ حضرت عمر نے فتح کیا, جو راہب نے سگنیچر لیے تھے وہ علاقہ حضرت عمر نے فتح کیا, امیر المومنین بنے. جب امیر المومنین بنے اور وہ علاقے میں لوگ جو ہے یعنی مسلمان قابض ہونے لگے, تو راہب نے کہا کہ میرا یہ گرجا جو ہے نا آپ قبضہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کہا کہ آپ کے امیر المومنین جو ہے انہوں نے سگنیچر کیے ہیں, اور اوپر میں نے لکھا ہے کہ گرجا سے مجھے نکال نہیں سکتے, ان کے سگنیچر ہے. حضرت عمر کہتے تھے میں پھنسا. حضرت عمر کے پاس لایا گیا وہ معاملہ, تو راہب زندہ تھا. وہ حضرت عمر کے پاس معاملہ پہنچا, بھئی یہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے. حضرت عمر کا میں آتا ہوں. حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں یہی پھنسا تھا, اسی جگہ میں رہا تھا, اور اس نے سگنیچر بھی لیے تھے. تو حضرت عمر خود گئے, اتنا بڑا ہو گیا ایسا کتابوں میں لکھا ہے
تو اس کی بھویں جو ہے نا یہ لٹک رہی تھی. اس نے یوں اٹھا کے دیکھا, ہاں آتی ہو نا, میں نے جو آپ کو کھانا کھلایا تھا یہاں, میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ اسلامی حکومت آئے گی اور تم امیر بنو گے اور تمہاری حکومت میں ہی یہ ساری چیزیں فتح ہوں گی, اسی لیے میں نے لکھوایا تھا. اتنے ماہر تھے یہ لوگ. تب عمر کہتے تھے اچھا بتا اب کرنا کیا ہے, اس لیے کہ وہ دور الگ تھا, یہ دور الگ ہے. میں امیر المومنین ہوں اور میں اسے رکھ نہیں سکتا. باتیں ہوئی آپس میں, تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو, مجھے جو ہے نا آپ کو پناہ کی جگہ دے دو, جیسے میں نے آپ کو پناہ کی جگہ دی, اور یہ ٹکڑا ایک پلاٹ بتایا, یہ پلاٹ ہمیں دے دو آپ, یعنی پناہ کی جگہ دے دو اور یہ پلاٹ زمین بتائی یہ ہم کو دے دو. حضرت عمر نے کہا کہ تیرے لیے پلاٹ, تیرے لیے ہم رہنے کی جگہ تو کر لیں گے, کسی کے گھر میں رکھ لیں گے, تو جیے گا جی کتنے دن اب رکھیں گے, تیرا اکرام کریں گے, تو نے مجھے اس سہارا دیا تھا, لیکن یہ پلاٹ یہ زمین کیوں مانگ رہے ہو آپ؟ یہ سوال کیا حضرت عمر نے, اتنے لمبی چوڑی زمین, یہ تو بہت قیمتی زمین ہے, اسے کیوں مانگ رہے ہو؟ سارے راہب تھے, پکڑے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ اصل ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, تو یہ ٹکڑا ہم دینا نہیں چاہتے. حضرت عمر نے کہا اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو تم کیا کرو گے اس کو؟ بولے ہمارے یہودی کے قبرستان بنائیں گے. حضرت عمر نے کہا جنت میں جانے کے حقدار تو مسلمان ہے, یہودی تھوڑی. حضرت عمر نے وہاں قبرستان بنا دیا, نہیں یہ نہیں دیں گے ہم, تیرا خیال رکھیں گے, اور تیرے اکیلے کا, باقی سب کو نہیں, لیکن تیرے اکیلے کا خیال رکھیں گے, اس لیے کہ میرے سگنیچر ہے. حالانکہ زمانے جاہلیت کے ہی سگنیچر کی کلام اللیل یمحو النہار, رات کی بات دن کو ختم ہو جاتی ہے, دن کی بات رات کو ختم ہو جاتی ہے. اتنے بڑے یہ لوگ ماہر تھے, اسی لیے تو حضور کو پہچان لیا ان لوگوں نے. یہ جب گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بچپن میں بھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف, اور شادی سے پہلے بھی گئے شام کی طرف, تو راہبوں کے قصے ہوئے نہیں ہوئے؟ راہبوں کے قصے ہوئے, جنتوں کے قصے ہوئے, یہ سارے قصے وہ پہچان گئے کہ یہ ہے. صدیق اکبر نے خواب دیکھا, اس خواب کے تعبیر میں راہب نہیں. صدیق اکبر کہتے تھے میں بہت شام گیا تو روزانہ ایک خواب دکھتا تھا, روزانہ ایک خواب, روزانہ ایک خواب. بڑا پریشان, کس کو پوچھوں, کس سے بات کروں, کس سے بات کروں. راہب تھے وہاں, گرجا گھر تھے. میں کہا کہ تمہارا امیر کون ہے, بڑا عالم کون ہے؟ کہیے صاحب یہ. میں اوپر گیا اور جا کر میں نے کہا کہ صاحب دیکھو میں جو ہے روزانہ ایک ہی خواب دیکھتا ہوں اور بہت پریشان ہوں, مجھے تعبیر دے. تو اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہ تو تجارت کا مرکز تھا, لوگ دور دور سے آتے تھے تجارت کے لیے. جیسے ہمارا چائنا ہے, ساری دنیا سے لوگ چائنا پہنچتے ہیں اپنی تجارت کے لیے. عرب بھی پہنچتے ہیں, امریکہ والے پہنچتے ہیں, عجم پہنچتے ہیں, ہندوستان بمبئی کے لڑکے وہاں ہوتے ہیں, سب عربوں کی فیملیاں وہاں ہوتی ہے. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں کئی فیملیاں جو وہاں سے وہاں منتقل ہو گئی. کہ چائنا کا مال سارا سعودیہ میں سپلائی کرتے. یہ حال تھا شام کا تجارت. اسی لیے تو خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے شام بھیجا تھا. یہ قافلے شام کی طرف جاتے تھے, وہاں مال سستا اور اچھا ملتا تھا, اور یہ بدو لوگ تھے یہاں, وہاں سے یہ لوگ مال لا کر یہاں بیچتے. تو صدیق اکبر نے جا کر پوچھا میں خواب دیکھ رہا ہوں, بڑا پریشان ہوں. یہ صدیق اکبر خود فرماتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہا من بکہ. مکہ کو بکہ کہتے تھے, با سے مکہ. اچھا اچھا, تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے ایک نبی کا ظہور ہوگا, اس کی حیاتی کے اندر تو اس کا وزیر بنے گا, اور اس کی دنیا سے جانے کے بعد تو اس کا خلیفہ بنے گا. وزیر اللہ فی حیاتی و خلیفۃ اللہ بعد مماتی.
یہ تعبیر دی. صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں. کیا کہا اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور تو ہوا نہیں تھا جی. کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جملہ کہا وزیر اللہ کی حیاتی ہی وخلیفۃ اللہ بعد وفاتی ہی اے او بعد مماتی. یہ بات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبوت ملی تو عورتوں میں تو سب سے پہلے تو خدیجہ آ گئی, بچوں میں تو علی آ گئے. باہر نکلے صدیق اکبر کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. جہاں ملے آپ اس کو اللہ رسول کی بات بتا دو. دعوت کے کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چلا لگاؤ. چلا تو ہم سمجھانے کے لیے لگواتے ہیں. دائی آدمی تو ہر جگہ دعوت دے گا. چلے میں ہوگا تو بھی دعوت دے گا. چلے میں نکلو سیکھو, 3 چلے میں نکلو اور سیکھو, اور بھی جہاں کوئی ملے اللہ رسول کی بات اسے بتا دو کہ اللہ رسول کی بات پہنچا دو. بس دانا ڈال دو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا دانا ڈالو, جب اللہ چاہے گا اگے گا. بعض مرتبہ بڑے لوگ کام بڑے آدمی بن جاتے ہیں. کسی کو دعوت دی, کسی کو اچھی بات بتا دی. اب جو ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہے گا آپ نے فلاں جگہ مجھے کہا تھا, ایئرپورٹ پر میں ملا تھا آپ کو, اور آپ نے کہا تھا, تب سے میں پابندی کر رہا ہوں الحمدللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. صدیق اکبر نے فوراً قبول کر لیا. لیکن ایک چیز ہلکے انداز میں صدیق اکبر نے کیا کہا, ہلکے انداز میں, کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا جتھا مجھ کے بے ایمانوں کا, اور اتنا بڑا جتھا یہاں یہود نصارہ کا, پورو جوار میں بستی ہے. مکہ مکرمہ میں نصارہ رہتے تھے, مدینہ میں یہود رہتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف بھیجا ہی. جو صحابہ ہوتے تھے وہ ذرا مسلمانوں سے محبت ان کی کچھ ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ بَلْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. نصارہ جو یہ قریب ہوتے ہیں اسلام سے تھوڑے. سوئس کراس جسے کہتے ہیں. آپ سوئٹزرلینڈ جاؤ, کبھی سوئٹزرلینڈ جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ ہمارے اس علاقے میں بہت سفر ہوئے, پورے یورپ میں بہت پھرے کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا, لیکن ایک آہستہ سے کہا کہ محمد تو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو, ساری دنیا کا مقابلہ, اور یہاں مکہ تو متھک ہے, اس کا مرکز ہے, 360 بوت ہیں یہاں, سارے مشرکین بھرے ہوئے ہیں, سب جگہ یہود بھرے ہوئے ہیں, خیبر میں یہود بھرے ہوئے ہیں, مدینہ میں یہود بھرے ہوئے ہیں, سارے. تو کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے, کوئی بات پیش کرنے کے لیے. حضور نے فوراً کہا رؤیاک الذی رأیتھا فی الشام, تیرا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا. جب حضور نے اتنا کہا صدیق اکبر تو ہچکیاں مار کر رونے لگے. حضور تو چمڑ گئی, میں تو خواب بھی بھول گیا تھا. رؤیاک الذی رأیتھا فی الشام, تیرا خواب تو نے خواب نہیں دیکھا تھا شام میں. او ہو اتنی پرانی بات یاد دلا دی مجھے, میں تو بھول گیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ان دونوں کے ساتھ یہودیوں کے قصے بہت ہوئے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے ساتھ ان کے قصے نہیں ہوئے ہوں گے لیکن کم. باقی تفصیل بعد میں پوری کریں گے انشاءاللہ.